چھٹا سوال ہم سے کسی نے معلوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں یا؟ دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین جو ہیں وہ اہل فترہ میں سے ہیں، اور اہل فترہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اگر موحد تھے، اگر مرے توحید پرست تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، تو وہ کہا جائے گا ایمان کی حالت میں۔ لیکن اگر موحد نہیں تھے، توحید پرست نہیں تھے، تو ایمان کی حالت میں نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت مانگی، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، آپ کو اجازت نہیں ملی ہے۔ اس لیے یہ ہم پورے اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے وثوق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان کی حالت میں جو ہے اس پر کیا، ان کے ایمان کی حالت میں جو ان کی وفات ہوئی ہے یا وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اجازت مانگی، آپ کو اجازت نہیں دی گئی۔ آپ نے دعا، ظاہر ہے اجازت کس لیے مانگ رہے تھے؟ آپ ان کی دعا کے لیے، استغفار کرنے کے لیے۔ تو اس سے اب کوئی کسی کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے باپ کیا تھے؟ آدر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا ہوا؟ جی، قرآن نے جن کو عمل غیر صالح کہا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ یہی تو بتانا ہے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ آپ کو اس سے پریشانی ہو رہی ہوگی کہ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ایمان کی حالت میں وہ فوت نہ ہوئے ہوں، اور کفر کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کے چچا کتنے محبوب تھے، آپ کیا چاہتے تھے آپ کہ ایمان لے آئیں؟ تو قرآن نے کہا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے توفیق ہدایت۔ اللہ نے انسان کو دیکھیے عقل دی، فطرت سلیمہ عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی عطا کی۔ لیکن ہدایت چونکہ ہدایت اس لیے دی کہ ہدایت سب کی ضرورت تھی، اور یہ تینوں چیزوں عطا کی کیونکہ دشمن ہمارا بڑا شاطر ہے، بہت سخت والے دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، لیکن ہدایت چونکہ سب کی ضرورت تھی، لیکن ہدایت کے لیے ایک شرط رکھی ہے اللہ نے، ہدایت اہدی علیہ من ینیب انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، زبردستی کسی کو نہیں مرتا ہے۔ تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی پریشان نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ تو ابو الانبیاء ہیں۔ تو اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ جانتی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا کے لیے چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ایمان لے آئیں۔ اے چچا، وہ کلمہ کہہ دیجئے کہ میں کم سے کم اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں۔ آپ نے مسلم کی حدیث پڑھی ہوگی۔ تو انہوں نے آخری کلمہ کیا کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقے پر جا رہا ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اسلام کا نہیں تھا، اسلام کے طریقے پر نہیں گئے اس دنیا سے۔ عبد المطلب آپ کے دادا بھی، تو دادا بھی نہیں گئے، والد ظاہر ہے کہ وہ والد بھی، آپ کے والد عبداللہ بھی اسی طریقے پر تھے، آپ کی والدہ بھی آمنہ بھی اسی طریقے پر تھیں۔ تو اسی طریقے پر گئی، تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گئی؟ اور اگر ایمان کی حالت میں گئے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ نے اجازت نہیں دی آپ کو وہاں پر جانے کی۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے اور اچھی طرح سے، اور اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو اس کی نظیر بتا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آدر ہیں، کیسے سمجھایا ان کو؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں سلام علیکم، سلام کرتے ہوئے، ان کو سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔